بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیر آیا درست آیا۔ زرتاج گل کے اوپر سوال کیا گیا کہ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا مکافات عمل ہے؟ کیا آپ لوگوں نے جو طریقے لبیک کے ساتھ کیا وہی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو زرتاج گل کا منہ دیکھنے والا تھا، دوسرے نمبر پہ اس کا جو جواب تھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا جو واضح مقصد بنتا تھا، اس کا ایک واضح پیغام تھا قومی یوتھ کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ آپ جاؤ بابا جی کے بازار پہ جا کے معافی مانگو، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات آپ کو معاف کر دے۔ پہلے بابا جی سے معافی مانگو، پھر طریق لبیک کے ایک ایک بچے سے معافی مانگو، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو معاف کر دے۔ یہ زرتاج گل کے جو جواب تھا نا، اس کا یہ مقصد تھا۔ ابھی میں نے دوسرے چینل پہ ویڈیو ڈالی، اس میں نے یہی کہا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کا بچہ چاہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یا کسی بھی جماعت سے ہے، وہ یہ چیز سمجھ چکا ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ طریق لبیک کے ساتھ جو ان لوگوں نے ظلم کیا، اس کا بدلہ ان سے اللہ کی ذات لے رہا ہے۔ اور اس کا عمران خان کو بخوبی علم ہو گیا ہے اور احساس بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ اگر آپ میں سے نیچے اترے گا تو پھر اس کو معافی مانگنی پڑے گی، ٹی وی میں آ کے سب لبیک والوں سے اس کو معافی مانگنی پڑے گی، لیکن جو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ زرتاج گل کو ایسا تو بہت سارے سوال ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کے اوپر بھی سوال کیا گیا، اس نے جو جواب دیا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، لیکن جو زرتاج گل کے اوپر کیا گیا اس نے کیا جواب دیا ہے وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کریں۔ ضروری سوال وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ زندگی مکافات عمل ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک سال پہلے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہوا، سیم وہی آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس چیز کو مانتی ہیں؟ اچھا، جو سچ اور حق پہ بات ہے نا، اگر کسی کے خلاف بھی اسٹیٹ کو استعمال کیا جائے وہ غلط ہے۔ دوسری طرف جب بے نظیر کی شہادت ہوئی، ہم آپ سب سمیت جو بے نظیر کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی ایسے سیاسی کارکن اور ایسے خاتون لیڈر، ہم سب کو اس کی شہادت کے اوپر افسوس ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ زرتاج گل سے اب یہ کہا گیا تو وہ کہتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر وہ ہم انصاف سے بات کریں، حقیقت پہ بات کریں، تو وہ غلط ہے۔ یعنی کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ جو طریق لبیک کے ساتھ ہم نے کیا، یعنی کہ عمرانڈو نے کیا، تو وہ غلط تھا۔ جب کسی آدمی کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو اس کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، جا کے گڑ گڑا کے اپنی غلطی کے لیے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو کیا یہ جا کے معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے یہ انصاف کا دروازہ کھڑکھڑائیں گے، یہ اداروں کو گالیاں نکالیں گے، یہ پولیس کے اوپر جوابی کارروائی کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ معصوم بچوں کے ساتھ اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، عورتوں کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، اور آگے جو کارکن کر رہے ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن جو طریق لبیک کے ساتھ کیا تھا تو وہ آج اپنے اوپر ہوا ہے، تو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار وہ غلط تھا، نہیں، ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو ناظرین، تو ان کا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جا کے، یا حافظ سعد رضوی صاحب کے پاس جا کے، یا تحریک لبیک کے کارکنوں کے پاس جا کے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ تحریک لبیک کے اوپر ظلم کر رہے تھے تو یہ کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ جب کبھی بھی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو ہو گیا، دنیا نے دیکھ لیا۔ اب ان کے جو سینکڑوں کے حساب سے کارکن ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں، جن کے اوپر یعنی کہ کتنے لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ان کو چھڑوانا ہے کہ نہیں چھڑوانا ہے؟ تحریک لبیک کے اوپر جب آپریشن کیا گیا، ان کے سینکڑوں کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈالے گئے، تو ان لوگوں نے تو اپنے بازوؤں سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ وہ حق پہ تھے، آج سب تسلیم کریں، اپنے حق پہ کھڑے ہو کے اپنے بازوؤں پہ اپنے طاقت کے ذریعے اس سے فرعونی حکومت، اس سے مغرب کی غلام حکومت کو مجبور کیا تھا کہ ہمارے کارکنوں کو رہا کرو۔
اور انہوں نے رہا کروایا تھا حافظ سعد رضوی صاحب سمیت جتنے بھی لبیک کے کارکن تھے سب کو رہا کروایا تھا جو کچھ گھنٹہ پہلے گرفتار ہوئے تھے. یعنی کہ وہ جب تحریک شروع ہوئی تھی رحمت اللہ علیہ مسجد سے آگے جو آپریشن ہوا تھا تو وہ وزیر آباد آتے آتے جو 3-4 دن کے اندر جو بھی گرفتاریاں ہو رہی تھیں ان سب کو انہوں نے چھڑوا دیا تھا. کسے؟ اپنی طاقت سے. اب ان کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے تو ان کے جو سینکڑوں کارکن چلے گئے ہیں ان کو کون چھڑوائے گا؟ کیا ان میں اتنی جرت ہے؟ کیا ان میں اتنی طاقت ہے؟ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا جو احتجاج تھا اور جو عمران خان کے کارکنوں کا احتجاج ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ تحریک لبیک کے جو لوگ تھے وہ حکومت کے ہاتھوں جو قید تھے پاکستانی تحریک لبیک کے امیر سمیت کارکن ان کو چھڑوانا تھا جو انتہائی مشکل کام تھا. حکومت کے سکنجے سے کسی چیز کو چھڑوانا یہ بہت زیادہ طاقت چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے. لیکن یہ تو اپنے آدمی کا دفاع کر رہے تھے. دفاع کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے, بس ایک جگہ میں بیٹھ جاؤ, خبردار آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے. دفاع کرنا تو بہت ایزی ہے. تو یہ لوگ اپنے کارکن کیسے چھڑوائیں گے؟ تو اس لیے ناظرین ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. یہ جائیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں عمران خان, وہاں جا کے معافی مانگے, حافظ سعد رضوی صاحب سے معافی مانگے, میں ٹی وی میں آ کے کہے, اپنے غلطی تسلیم کرے جیسا کہ زرتاج گل کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. سارے یوتھیے کہیں لبیک والوں کو کہ ہاں بھائی ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ان کو معاف کر دے. جتنے شہداء تھے وہ سب کے گھر میں جائیں, جب ان سے معافی مانگ لیں گے تو جس طرح ان کو یہ چیز کا علم بھی نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر یہ کام ہوگا, اسی طرح ان کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. ان کے جو کارکن قید ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی ذات آسانی کرے گی اور وہ چھوٹ کے آ جائیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں, ان کو غلطی کا احساس ہو جائے, وہ معافیاں مانگنے پہ آ جائیں, وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں, تو پھر تو گیم ہی ختم ہو جائے گی. پھر پی ٹی آئی اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا فرق ہے کہ جو الحمدللہ لبیک ہے وہ حق پہ کھڑی ہے, سچ پہ کھڑی ہے, اور پی ٹی آئی والے تو باطل ہیں. وہ مغرب کے غلام ہیں اور مغرب کے یار ہیں, گستاخوں کے یار ہیں اور علماء اکرام کے دشمن ہیں. تو اللہ کی ذات ان کو ذلیل کرے گی, اب بھی کری ہے اور آگے بھی مزید ذلیل کرے گی. اچھا, عمران خان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں, آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ان کے جو ہزاروں کارکن جیل میں چلے گئے ہیں, اب دیکھتا ہوں, جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا کہ جو میں حافظ سعد رضوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, دوسرے چینل پہ میں ڈالا ہے, تو وہاں بھی حافظ سعد رضوی صاحب کے پاس ایسے لوگ ملے کہ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جن کے اوپر کیس چل رہے تھے, ان کی تاریخیں چل رہی تھی, تو ان کو بھی تحریک لبیک آج تک دیکھ رہی ہے. جتنے بھی عدالتی معاملات ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی تاریخ گواہ ہے, کئی وہ ایک مردان کے لوگ ایک شہید ہوا, کئی بھی ہے وہ ٹی وی میں آ کے بتا رہے ہیں کہ جو اچھا ہمارا کوئی کارکن شہید ہو جاتا ہے یا وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے, کوئی اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے. تو اب یوتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پیچھے کون جائے گا, اور یقیناً کوئی نہیں جائے گا. اور اگر یہ سب مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہی حال ہے کہ بابا جی سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ کی ذات ان کو معاف کر دے.